اس کو ناجائز بچہ کہا۔ کس بنیاد پر پاکستان کے اندر کچھ لوگوں کو یہ مواقع فراہم کیے کہ وہ ٹیلی ویژن پر سیاسی معاملات پر اختلاف رائے ہیں، الیکشن کے معاملات پر اختلاف رائے ہیں، بہت سی چیزوں پر ہمارے اختلاف رائے ہے، یا حکومت تھی بھی یا نہیں، ایسی صورتحال تھی، ہماری پارٹی اس کو سپورٹ نہیں کر رہی۔ مولانا فضل الرحمان نے نواز شریف، آصف زرداری اور شہباز شریف کے سامنے وہ کچھ کہہ دیا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ کانفرنس کے موضوع پر کچھ گزارشات عرض کرنا چاہوں گا۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے کس بنیاد پر پاکستان کے اندر کچھ لوگوں کو یہ مواقع فراہم کیے کہ وہ ٹیلی ویژن پر آ کر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی ترغیب دیں اور اس کے لیے لابنگ کریں۔ تو آج صورتحال تبدیل ہو گئی ہے۔ وہ جو دنیا میں ایک بحث چل رہی تھی کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے نہ کیا جائے، ہمیں اس پر بھی تعجب تھا کہ جہاں فلسطین کو تسلیم کرنے اور فلسطینی حکومت کو جائز قرار دینے کی قراردادیں دنیا میں آنی چاہیے، وہاں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں شروع ہوئی۔ لیکن 7 اکتوبر پچھلے سال حماس کے مجاہدین نے جس انداز سے حملہ کیا، وہ حملے پر لوگ تبصرہ کر سکتے ہیں، ہر ایک کی اپنی مرضی ہے، لیکن اس نے فلسطین کے مسئلے کی نوعیت تبدیل کر دی اور دوبارہ کسی کی زبان پر یہ نہیں آیا کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے یا نہیں۔ آج یا فلسطینی ریاست کے قیام کی بات ہو رہی ہے یا اس مسئلے کے حل کے لیے 2 ریاستی حل، جو ہماری پارٹی اس کو سپورٹ نہیں کر رہی۔ ہم اس پوری سرزمین کو عرب کی سرزمین کہتے ہیں، اسرائیل کی سرزمین کہتے ہیں، اور یہ عرب کی وہ سرزمین ہے جس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، تمام جزیرہ عرب سے یہودیوں کو باہر کر دو۔ چنانچہ اس کے تحت اس خطے میں یہودیوں کی آبادی، بستی، یہودیوں کی مملکت، اس کا کوئی جواز موجود نہیں ہے، نہ از روئے شریعت اور نہ سیاسی لحاظ سے اور نہ ہی جغرافیائی لحاظ سے۔ ہمارے درمیان اختلاف رائے موجود ہے، سیاسی معاملات پر اختلاف رائے ہیں، الیکشن کے معاملات پر اختلاف رائے ہیں، بہت سی چیزوں پر ہمارے اختلاف رائے ہے۔ لیکن اگر آج شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس پاکستان میں ہو رہا ہے اور پاکستان اس کو ہوسٹ کر رہا ہے، تو اس موقع پر بھی بہرحال ایک سمٹ ہے، ایک سربراہی اجلاس ہے، اور ہمیں اس کے احترام میں بھی یکجہتی دکھانی چاہیے۔ اگر ہم نے معیشت کے حوالے سے دنیا کا اعتماد حاصل کرنا ہے کہ وہ اس مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کرے، تو اس کے لیے داخلی یکجہتی ضروری ہے تاکہ ہم ان کے اعتماد کو بحال کر سکیں۔ غزہ اور خان یونس کے مسلمان شہید ہو چکے ہیں، اکثریت چھوٹے بچوں کی ہے، خواتین کی ہے، بوڑھوں کی ہے، بے گناہ شہری غیر مسلح، اور یہ جن کے جنازے پڑے گئے ہیں یہ وہ تعداد ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ کوئی 10,000 کے قریب لوگ اب بھی ملبوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں جن کو جنازہ بھی نصیب نہیں ہو سکا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں وہ شیرخوار بچے کہ اگر کل وہ بڑے ہو گئے تو شاید ان کو یہ بھی معلوم نہ ہو کہ ہم کس کی اولاد تھے، ہمارا باپ کون تھا، ہماری ماں کون تھی۔ اس قسم کی ایک صورتحال دنیا میں جا رہی ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ امت مسلمہ نے اس 1 سال میں جس غفلت کا مظاہرہ کیا ہے، یہ اللہ کے نظر میں جرم ہے، جرم، اور ہم پاکستانی اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ ہم نے اپنے بھائیوں کے ساتھ اس حالت میں وہ ہمدردی نہیں دکھائی جس کے وہ محتاج ہیں، جس کے لیے وہ پکار رہے ہیں، ہماری مدد کو پکار رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، اور جب ان کے والدین کے سامنے اس کا بچہ شہید ہو رہا ہے تو والد اس کو کہتا ہے کہ جب آپ آگے چلے جائیں گے تو رسول اللہ سے گلہ کرنا کہ مسلمان بھائیوں نے ہماری مدد نہیں کی۔ کیا ہمیں اس بات کا احساس ہے؟ دردناک کیفیت ہے۔ کچھ چیزیں ہمیں دعوت دے رہی ہیں ان حالات میں بھی کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہم سے تو جنوبی افریقہ اچھا ہوا کہ جس سے عالمی عدالت انصاف میں جا کر کیس دائر کیا اور عالمی عدالت انصاف اسرائیل کے خلاف فیصلہ دیا اور کہا جنگ بند کرو، پیچھے ہٹ جاؤ۔ لیکن اسرائیل ہے کہ ڈٹائی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ نے قرارداد پاس کی ان کے خلاف۔ اسرائیل اتنا جرأت مند ہے کہ اس نے سیکرٹری جنرل کو اسرائیل میں آنے سے روک دیا۔ یہ ساری صورتحال ہمارے لیے سیاسی طور پر لمحہ فکریہ ہے، سوچ کی دعوت دیتا ہے ہمیں کہ ہم نے کس زاویے سے سوچنا ہے۔ ایک کانفرنس کر کے، ایک قرارداد پاس کر کے، ایک اعلامیہ جاری کر کے شاید ہم فلسطینی بھائیوں کا اور ان پر ڈھائے جانے والے مظالم پر ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ پوری اسلامی دنیا ہو یا پاکستان ہو، ہم سب مصلحتوں کا شکار ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، ارادے باندھتا ہوں توڑ دیتا ہوں۔ اس کیفیت سے ہم سب لوگ مبتلا ہیں۔ ہمیں اس کیفیت سے نکلنا ہوگا اگر ہم واقعی سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا ہے۔ فلسطینی بھائی محض زبانی یکجہتی کے طلبگار نہیں ہیں، وہ کچھ عملی طور پر آپ سے چاہتے ہیں۔ اور جب میں دوحہ گیا تھا پچھلے سال تو مجھے انہوں نے اس وقت جہاں ایک عبوری حکومت تھی یا حکومت تھی بھی یا نہیں، ایسی صورتحال تھی، وہ خط مجھے دیا گیا
قلم سے لکھ کر دیا گیا, کوئی ٹائپ بھی نہیں کیا گیا, جس میں انہوں نے پاکستان سے کیا طلب کیا تھا. ذرا اس کا مطالعہ کیجئے, ذرا معلوم کیجئے کہ انہوں نے پاکستان سے کیا مانگا تھا. کہ ہم تنظیم ہیں, حماس تنظیم ہے, ہم ایک تنظیم کو سپورٹ کر رہے ہیں بطور تنظیم کے, اور کھل کر سپورٹ کر رہے ہیں. ہر چند کے لوگ کہتے ہیں وہ تو بین الاقوامی طور پر دہشت گرد تنظیم ہے اور فلاں ہے. دہشت گرد ہوگا امریکہ کی نظر میں ہوگا, یورپ کی نظر میں ہوگا, مسلمانوں کے دشمنوں کی نظر میں ہوگا, اسلام دشمنوں کی نظر میں ہوگا. ہماری نظر میں وہ اسلام کے مجاہدین ہیں اور وہ اپنے حق کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہم کھل کر اعلان کرتے ہیں اس بات کا. ہم نے کسی ایک لمحے کے لیے بھی یہ پوزیشن نہیں لی کہ دفاعی پوزیشن میں آ کر ہم فیصلے کرتے رہیں گے. امریکہ ہمیں دہشت گرد کہے گا تو ہم اس کو دہشت گرد کہیں گے. امریکہ ہمیں پرامن ہونے کا سرٹیفکیٹ دے گا تو ہم کہیں گے کہ یہ بہترین سرٹیفکیٹ ہے, ہمیں مل گیا. جو خوش ہوتے ہیں ہزار دفعہ خوش ہوں, لیکن ہم اپنی نظریاتی پوزیشن اور نظریاتی حیثیت کو ہمیشہ واضح رکھنا چاہتے ہیں. ایس سی او کرنا ہے, سمٹ ہے, سربراہی اجلاس ہوگا, ہر چند کے اس کا موضوع اقتصادی ہے, لیکن اس فورم پر بھی پاکستان کو یہ مسئلہ اٹھانا چاہیے اور اس سے ایک عالمی فورم جو ہے اس کو متوجہ کرنے کی ہمیں موقع ملے گا, اور ہم اس حوالے سے اپنا موقف ان کے سامنے پیش کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم اس پر اگر وہ متفقہ کوئی قرارداد نہ بھی پاس کریں, ہماری طرف سے ایک دعوت ہو جائے گی, ایک ان کو متوجہ کرنے کا ایک عمل سامنے آ جائے گا. اس وقت انڈیا نے جو پوزیشن لی ہوئی ہے وہ بالکل پاکستان کے برعکس ہے. اس نے کھل کر اسرائیل کی حمایت کی ہے اور ہم کھل کر فلسطین کی حمایت ابھی تک نہیں کر پا رہے ہیں. اسرائیل کے ناسور کا سب سے اولین فیصلہ 1917 میں برطانیہ کے وزیر خارجہ دالفور کے جبری معاہدے کے تحت ہوا, اور اس وقت سے فلسطین کی سرزمین پر بستیاں قائم کرنے کا یہودیوں کا سلسلہ شروع ہوا. ہمیں پاکستان کی پوزیشن معلوم کرنی چاہیے. پاکستان نے 1940 کی قرارداد میں, جس میں پاکستان کی قرارداد پاس ہوئی تھی, اسی کا حصہ ہے کہ انہوں نے فلسطینیوں کی سرزمین پر یہودی بستیوں سے اختلاف کا اظہار کیا ہے, اور فلسطینیوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہونے کا اعلان اسی اعلان پاکستان کے اندر موجود ہے. اسرائیل قائم ہوا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کو ناجائز بچہ کہا. پاکستان اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کی نوعیت کا ذرا اندازہ ہمیں لگانا چاہیے کہ بانی پاکستان نے اسرائیل کے حوالے سے سب سے پہلا تبصرہ کیا کیا. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. مولانا فضل الرحمان نے 3 اہم رہنماؤں کے سامنے, آصف زرداری, شہباز شریف اور نواز شریف کے سامنے ان کے کان کھول کے رکھ دیے اور مسئلہ فلسطین پر کھل کر بات کی کہ پاکستان اور دیگر مسلم ممالک کی جو خاموشی ہے یہ کسی دن سب کو لے ڈوبے گی, اور فلسطین کے ساتھ آئے روز ظلم ہو رہا ہے. ہم لوگ کب تک غلامیاں کرتے رہیں گے؟ امریکہ کے ڈر سے اب کب تک آپ جو ہے خاموش بیٹھے رہیں گے؟ فلسطین کے لیے آواز اٹھانا کافی نہیں ہے, عملی طور پر ان کے لیے کچھ کرنا پڑے گا ہم سب کو مل کر.